اپنا گھر بسانے کے لیے اپنی اماں سے بھی نہ لڑو اور اماں کے کہنے پہ بیگم سے بھی نہ لڑو. بالکل نیوٹرل ہو کے خود فیصلہ کرو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اور 100% صحیح تو میرے بھائی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. جو آدمی, اور یہ میرے سامنے آ کے نہ کیا کرو کہ میاں مفتی صاحب میں نے 2 شادیاں کی, میں بہت خوش ہوں اور میں دونوں کو بہنوں کی طرح, اور ہمارا گھر, یہ ٹوپی ڈرامے کسی اور کے سامنے کیا کرو. 100% دنیا میں صحیح صرف بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر میں کبھی جھگڑا بھی نہیں ہوتا. ہاں بے وقوف لوگ. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمینہ آدمی جو ہے نا, کمینہ, وہ اپنی بیوی پہ 100% غالب ہوتا ہے. تو جب کوئی آدمی یہ کہا کرے نا میری بیوی اتنی نیک اور میرے سب اصول, بہت تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, یا تو پھینکو ایک نمبر کا بہت بڑا کذاب جھوٹا ہے, یا یہ کہ یہ فرعون کے بچوں میں کوئی ڈوبنے سے بچ گیا تھا دریا میں, اس کی نسل میں ہے یہ. نارمل آدمی کے ہاں بھائی کبھی مان لے گی, کبھی کیا کرے گی, آگے سے جواب دے گی, آپ بے عزت ہو کے گھر سے باہر نکل آؤ, کیا بےزتی ہو جائے گی آپ کی. میاں بیوی میں بعض دفعہ طلاق ہو جاتی ہے, بعض دفعہ شوہر ظالم ہوتا ہے, گھر بسا نہیں سکتا وہ طلاق کے بعد, یہ تو کامن ہے. اب لوگوں کی تانے اور ملامت سے بچنے کے لیے کہتا ہے اصل میں ہمارے گھر سے تعویذ نکلا ہے, تو میاں بیوی میں اصل میں کسی نے جادو کیا ہے, میرا قصور نہیں. ہمارے ایک جاننے والے اچھی بھلی بیوی, ان کی 15-16 سال وائف کے ساتھ گزارے, اس بیوی کی بیچاری کی اولاد بھی نہیں تھی, بانجھ تھی وہ. تو ہم چونکہ ہمارے محلے کا ہی پرانا قصہ ہو گیا, میرا خیال ہے ان کو نہیں پتہ چلے گا, ان کی بات میں کر رہا ہوں. تو وہ ہم جانتے تھے اس بچی کو, اچھی نیک سیرت لڑکی تھی, نمازی تھی, اور اچھی بھلی میاں بیوی کی زندگی گزر رہی تھی. شوہر نے کسی دن غصے میں آ کے دھڑ دھڑ طلاقیں نکال دی. اب قابل ملامت تو ہوگا نا کہ یار تم, ایک بیچاری کو پہلے اولاد نہ ہونے کا غم ہے, اوپر سے اس کو آپ کو اولاد چاہیے تھی, آپ ایک اور شادی کر لیتے, اس نے اجازت بھی دی ہوئی تھی, بھائی آپ کو اولاد چاہیے. وہ تو غریب لڑکی کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے طلاق کے بعد. تو جب انکوائری کی گئی, انہوں نے کہا یار اصل میں مجھ پہ جادو ہوا ہے. اب پروگرام, اب کوئی بول سکتا ہے, ان کو ملامت کر سکتا ہے, تعویذ نکلے, یہ نکلا ہے, میں تو نہیں چاہتا تھا, اصل میں ایکچولی کیا ہوا ہے. تو بڑا بہترین بہانہ ہے اپنی جان چھڑانے کا. بعض دفعہ عورت بھی ایسا کرتی ہے, عورت شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہوتی, شرارتی ہوتی ہے, گھر نہیں بسا سکتی, بالآخر ایک دن شوہر اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو اب جان بچانے کا بہترین طریقہ, اصل میں ایکچولی ہم میں میاں بیوی میں تو بڑی محبت تھی, لیکن نہ وہ جو اس دن خاتون آئی تھی, میری جٹھانی نے کروایا سب کچھ, میری جٹھانی نے کروایا یہ سب کچھ, یہ سارا کام میری ساس کا ہے, وہ نہیں چاہتی تھی ہم دونوں محبت سے رہیں. تو اپنا قصور, اپنی بلی کس پہ ڈال دی, ساس پہ ڈال دی, جٹھانی پہ ڈال دی. جٹھانیاں لڑواتی ہیں, یہ تو ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. آپ مت آؤ جٹھانیوں کی باتوں میں, آپ بھی تو کسی کی جٹھانی ہوگی, آپ بھی لڑوا رہی ہوگی. کیا خیال ہے بھائی؟ جٹھانی کا کام فائر بریگیڈ کا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ آگ جلانے کا کام کرتی ہے, آگ بجھانے کا کام نہیں کرتی. یہ تو رشتے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں. جو خواتین میرا بیان سن رہی ہیں وہ بہت اچھے بھی ہیں, لیکن جو نہیں سن رہی ہیں ان کا تو کام کیا ہے, لڑوانا. تو اس میں تو آدمی کو پہلے ہوشیار ہونا چاہیے نا. لوگ کہتے ہیں میری بہن جب بھی آتی ہے گھر میں, میرے اور بیوی کے درمیان پھڈا ڈال کے جاتی ہے. یہ بھی کامن مسئلہ ہے. آپ کی بہن جب آپ کے گھر میں رہنے کے لیے آئے گی نا اور جائے گی, تو سمجھ لو آپ کی بیگم سے پھڈا یہ ڈیو ہے. بیگم سے آپ کا پھڈا کیا ہے, یہ ہوتا ہے. تو مرد اگر عقل مند ہوگا, اس کا شادیوں کا تجربہ ہوگا, اس کو پتا ہوگا کہ میری بہن جب آئے گی تو وہ میری بیوی کے کیڑے نکالے گی لازمی. تو عقل مند آدمی پہلے سے ہی بہن سے ہوشیار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بہن آئے گی, میری بیگم کے کیڑے نکالے گی, اس کا کام ہے, اس کو بھی نہیں روکو, اس سے بھی نہیں لڑو, سنو ادھر سے بولو, نکال دو. عقل مند آدمی یہ کام کرے گا کہ بھائی میں اپنا گھر اپنی بہن کے چکر میں, وہ تو اپنے گھر میں خوش ہے, سمجھ رہے ہو نا, اس کی بھی وہ شوہر کی بہن یہی کام کر رہی ہوگی. تو اگر ان بہنوں کا اور ان کا اپنے پرسنل معاملات میں ہم سننا شروع کر دیں تو کسی کا بھی دنیا میں گھر, اگر آپ نے اپنی اماں سے سننا شروع کر دیا کہ آپ کی بیگم کیسی ہے اور اس پہ یقین کرنا شروع کر دیا آپ نے, تو آپ کا شادی کا پروگرام, پہلی شادی کا ہی پروگرام بڑھ جائے گا آپ کا. چار کیا کرو گے آپ؟ تو اماں کے بارے میں اصول یہی ہے کہ بھائی اماں, ہماری اماں بہو کی جتنی شکایتیں کرے سنو, اماں سے لڑو نہیں, لیکن ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دو, ادھر سے سن کے ادھر سے کیا کرو, نکال دو. اماں بیچاری کا کام ہوتا ہے, یعنی جو اماں میرا بیان نہیں سن رہی, بار بار کہہ رہا ہوں, اس پہ بھی لوگ طنز کرتے ہیں, یہ کیا بات ہے, جو تمہارا بیان نہیں سن رہی ہیں وہ بہت اچھی ہیں, جو تمہارا سن رہی ہیں, جو نہیں سن رہی ہیں وہ بری ہیں, جو سن رہی ہیں. نیچے کمنٹس کیے ہوتے ہیں لوگوں نے کہ یار یہ مفتی کیسی باتیں کرتا ہے. تو آپ کو ہماری باتیں سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مینٹل لیول, یہ مجبوری کے حکام ہے بھائی, یہ مجبوری ہے. اب میں کہہ دوں جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ ایسی ہیں, تو وہ بیان سننا چھوڑ دیں گی. تو اس لیے میں احتیاطاً یہ کہہ رہا ہوتا ہوں, جو بیان سن رہی ہیں ان کی بات ہی نہیں کر رہا, وہ بہت اچھی ہیں, تاکہ وہ سنتی رہے نا, اصلاح ہو جائے ان کی. ٹھیک ہے, تو اپنا گھر بسانے کے لیے اپنی اماں سے بھی نہ لڑو اور اماں کے کہنے پہ بیگم سے بھی نہ لڑو. بالکل نیوٹرل ہو کے خود فیصلہ کرو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اور 100% صحیح تو میرے بھائی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. جو آدمی, اور یہ میرے سامنے آ کے نہ کیا کرو کہ میاں مفتی صاحب میں نے 2 شادیاں کی, میں بہت خوش ہوں اور میں دونوں کو بہنوں کی طرح, اور ہمارا گھر, یہ ٹوپی ڈرامے کسی اور کے سامنے کیا کرو. 100% دنیا میں صحیح صرف بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر میں کبھی جھگڑا بھی نہیں ہوتا. ہاں بے وقوف لوگ. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمینہ آدمی جو ہے نا, کمینہ, وہ اپنی بیوی پہ 100% غالب ہوتا ہے. جو آدمی مجھے کہتا ہے نا میری بیگم بالکل جیسے میں کہتا ہوں ویسے چلتی ہے, اور ہمارے گھر میں سکون, اطمینان کی لائف,
کیونکہ میری بیگم ہر بات میری مانتی ہے اور اتنا اچھی ہنسی خوشی. اس کا مطلب یہ بندہ 99% چانس ہے کہ کمینہ آدمی ہے, معذرت کے ساتھ حدیث کے الفاظ سے بھائی, میں 1% ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے, بعض بزرگوں میں ہوا ہے, لیکن وہ بہت اپر لیول کے بزرگ ہوتے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب یا حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمہم اللہ تعالیٰ, ان میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے. انہوں نے لکھا ہمارے گھر میں آج تک یعنی 40-50 سال میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا, کبھی ایک اونچ نیچ نہیں ہوئی, لیکن وہ بہت ہائی لیول کے بزرگ ہیں, ان کی اہلیہ بھی اور وہ خود بھی. میں نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں, میرے اور آپ جیسے. تو جب کوئی آدمی یہ کہا کرے نا میری بیوی اتنی نیک اور میرے سب اصول, بہت تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, یا تو پھینکو ایک نمبر کا بہت بڑا کذاب جھوٹا ہے, یا یہ کہ یہ فرعون کے بچوں میں کوئی ڈوبنے سے بچ گیا تھا دریا میں, اس کی نسل میں ہے. یہ ہوتا ہے ایسا, لیکن یہ اس مرد میں ہوتا ہے جو انتہائی ظالم جابر قسم کا, جو بیوی پہ اتنا روب رکھے کہ اس کو دیکھ کے وہ تھر تھر کانپنا, اور یہ کمینے پن کے بغیر ہر وقت مار دھاڑ لاتے گھسے گالیاں اور مجبور بھی ہو. نارمل آدمی کے ہاں بھائی کبھی مان لے گی, کبھی کیا کرے گی, آگے سے جواب دے گی, آپ بے عزت ہو کے گھر سے باہر نکل آؤ, کیا بےزتی ہو جائے گی آپ کی. ممبر کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں بھائی, یہاں تو آپ سب میری تمیز سے بیٹھ کے سن رہے ہو, کوئی بیچ میں بول نہیں رہا, ہنسنے کی بات پہ ہنس رہے ہو, رونے کی بات پہ رو رہے ہو. گھر میں یہ والا پروگرام نہیں چل رہا. ابھی کیا بتائیں کس سے کہانیاں. خیر, تو نارمل جو ہے نا, نارمل رہا کرو. بار بار کہتا ہوں, یہ زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو. اللہ کو فنٹر گیری پسند ہی نہیں ہے, پسند ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو فنٹر گیری. تو گھر چلانے کے لیے ضروری ہے بھائی, سب چلتا ہے, فساد بھی ہوگا گھر میں, جھگڑے بھی ہوں گے, لڑائیاں بھی ہوں گی, محبتیں بھی ہوں گی, صاحب اسی طرح زندگی کی گاڑی. یہ جنت تھوڑی ہے میرے بھائی, یہ دنیا ہے, صحیح ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, یغلبن الکریم ولا یغلب علیہن الا اللئیم. فرمایا کمینہ آدمی عورت پہ حاوی آتا ہے, جو بالکل ایسے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے نا اس کو, تو اس کی بیوی 100% صحیح چلتی ہے, لیکن اس میں مرد کے کمینے پن کا دخل ہوتا ہے. باہر بزدل بنا ہوتا ہے, گھر میں کیا بنا ہوتا ہے, ببر شیر. دفتر میں نہیں چل رہی ہوتی, کہاں چلا رہا ہوتا ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بالکل آزاد چھوڑ دیں, آپ غلام بن کے رہیں, کچھ لمٹ ہونی چاہیے, ایک لمٹ تک برداشت کرنا پڑتا ہے, پھر لمٹ کراس کرنے کی اجازت. بعض لوگ ایسے بھی ہیں بالکل ہی گیدڑ بن کے رہنے, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ جو اصول ہے نا کہ بالکل ہر چیز سیٹ اپ پہ چل رہی ہو, یہ نہیں ہوتا نا. یہ ہوائی باتیں جو کر رہا ہو, یا تو جھوٹ بول رہا ہے, یا وہ فرعون جب ڈوبا تھا تو ایک آدھ بچہ کہیں, ویسے تو رہا نہیں تھا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں, کہیں میرے خلاف فتویٰ دے دیں کہ وہ تو قرآن تو کہہ رہے سارے ڈوب گئے تھے. ہمارے یہاں فتویٰ فوراً مارکیٹ میں آتا ہے, مفتی صاحب نے قرآن کی, تو فرعون چھوڑو, چنگیز خان ٹھیک ہے, چنگیز خان کی نسل تو باقی رہ گئی نا, تو اس میں سے ہو سکتا ہے کوئی ہو یہ. تو خیر, کہاں سے کہاں بات, پھر ہم کلبازیاں کھاتے ہیں, ادھر ادھر جاتے ہیں. ہاں, پیسوں کا معاملے میں, اب آپ نے پیسہ دے دیا تو آپ تو پیسہ خرچ کر رہے ہو پیسہ کمانے کے لیے, لیکن وہی سبب آپ کے پیسے کے ڈوبنے کا ذریعہ بن. آج نہیں ڈوبا تو کل ڈوبے گا, نہیں تو پرسوں ڈوبے گا. پھر بھی عاملوں میں تو سارے غلط ہیں, لیکن پیسے میں پھر بھی کچھ لوگ صحیح ہیں. کچھ واقعی ایسے لوگ ہوتے ہیں, ان کو پیسہ دیا جائے تو وہ ایمانداری سے تجارت کرتے ہیں, وہ آپ کو نقصان نہیں ہیں ایسے لوگ, لیکن بہت کم ہیں. اور ہم جیسے لوگوں کو تو پھر بھی پتہ چل سکتا ہے, جو مشہور لوگ ہیں. عامی آدمی کے لیے ان تک پہنچنا بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے عامی آدمی کے لیے اصول یہی ہے, قطعاً نہ اپنے ماموں کو پیسہ دو, نہ اپنے چاچو کو پیسہ دو, ابا کو بھی نہ دو. ابا کو دینا ہے تو ابا سمجھ کے دے دو, ابا ہے کھا جائے گا, کوئی مسئلہ. تجارت کی نیت سے ابا کو پیسہ دے دیا, گئے. ابا نے بیٹے کو دے دیا, کھا جائے گا. بیوی کو دے دیا, کھا جائے گی. بیوی نے شوہر کو دے دیا تو وہ تو کنفرم کھائے گا. بعض عورتیں اس خوش فہمی اپنے ہسبینڈ کو دے رہی ہوتی ہے. ہسبینڈ کیوں دے گا تمہیں, اس کو پتہ ہے کہاں جا سکتی ہے. ہسبینڈ نے تو کنفرم کیا کرنا ہے, کھانا ہی. لوگ کہنے حضرت خدیجہ نے پیسہ دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. بھائی وہ حضرت خدیجہ تھیں اور وہ کیا تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ پیغمبر نہیں ہو, آپ کا مجھے زیادہ پتہ ہے اور میرا آپ کو زیادہ پتہ ہے, ہم سب اسی زمین کی مخلوق ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو اب میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. اسی طرح میرے بھائی, انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کے چند اصول ہیں. ان اصولوں کا اللہ کو پتہ ہے, اللہ کے پیغمبروں کو پتہ ہے, اور جنہوں نے اللہ اور پیغمبروں کی تعلیمات حاصل کی ہیں اور اہل اللہ کی صحبت اٹھائی ہے, یہ صرف ان کو پتہ چلتا ہے کہ خوشیاں کہاں سے ملتی ہیں اور کون کون سی چیزوں سے خوشیاں چھن جاتی ہیں. کامیابیاں, اوریجنل کامیابی کہاں سے ملتی ہے اور اوریجنل ناکامی کہاں سے ملتی ہے, یہ علم اللہ نے صرف اپنے پاس اور پیغمبروں کے پاس. یہ ہے اصل کامیابی. یہ علم دنیا داروں کے پاس, یہ جاپان والوں کے پاس نہیں ہے, یہ آسٹریلیا والوں کے پاس نہیں ہے, یہ علم امریکہ والوں کے پاس نہیں ہے, یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس بولو نہیں ہے, یہ سائنسدانوں کے پاس نہیں. اگر ہوتا تو دنیا میں ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ ترقی جاپان نے کی ہے, تو جاپان بالکل اسٹریس لیس اور ڈپریشن لیس اور ٹینشن لیس کنٹری ہوتا. جاپان میں کسی بھی قسم کی ٹینشن کا کوئی سبب نہیں ہے, لیکن فل آف ٹینشن کنٹری اگر دنیا میں کوئی ہے تو سوئٹزرلینڈ ہے, اور اس کے بعد جاپان ہے. آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, کیونکہ ان کے کچھ چیزوں میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. دیکھو میں مختصر بات سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے انسان کو دنیا میں اچھی لائف گزارنے کے لیے کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, پتہ ہے آپ کو؟ یہی نہیں پتا آپ کو؟ پیسے کی بھی ضرورت ہے یقیناً, گھر کی بھی ضرورت ہے, گاڑی کی بھی ضرورت ہے, سواری کی بھی ضرورت ہے, چنچی کی بھی ضرورت ہے, صحت کی بھی ضرورت ہے. سب سے زیادہ ضرورت ہے ریلیشن کی, محبتوں کی. انسان تنہائی,
وقتی طور پہ برداشت کرتا ہے. بائی نیچر انسان تنہا پیدا نہیں ہوا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور تنہائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو تو تنہا نہیں ہو. نہ اگر لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو اور ان لوگوں کو آپ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, محبت نہیں ہے, تو بھی آپ تنہا ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تنہا آدمی جو ہے نا, جس سے کوئی محبت نہ کرے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, وہ برباد ہو جاتا ہے. یہ محبت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں, یہ مذہب پہ چلتے ہیں. جو قومیں مذہب پہ چلتی ہیں ان میں بھی ہو جاتی ہے, جو نہیں چلتی, جو اللہ کو ڈکشنری سے نکال دینا, وہ تنہا رہ جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کو آپ نے بیچ سے نکال دیا, آخرت کو, جنت جہنم کو نکال دیا. اصل میں تو اللہ کو نکالو گے تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی نکل جائیں گی. تو پھر انسان مادہ پرست بن جاتا ہے. پھر انسان کیا بن جاتا ہے؟ پھر مادہ ہی اس کا خدا ہے. اور جب مادہ خدا ہے نا, تو آپ کا ریلیشن اتنا اس وقت تک ہوگا جب تک آپ کے اس سے مادی فائدے ہیں. جب فائدے نہیں ہیں تو ریلیشن گیا تیل لینے. تو پھر یہ مادی حیات بن جائے گی, یہ محبتوں والی زندگی نہیں بنے گی. دیکھو آدم علیہ السلام جنت میں تھے اکیلے, تو کیا سوئٹزرلینڈ جیسی لگژری, اس سے بھی اچھی لگژری لائف نہیں ملی ہوگی آدم علیہ السلام کو؟ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ میں اتنی خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ پتہ ہے آپ کو کیوں ہو رہی ہیں؟ پہلے تو بتا دوں, اتنی ہو رہی ہیں کہ انہوں نے اس کو لیگل کر دیا ہے. سوئٹزرلینڈ میں ونس اپون ابے ہر آدمی کا خواب ہے نا سوئٹزرلینڈ جانے کا. کیا ہو گیا بھائی؟ ادھر توجہ, کیمرے کو نہ دیکھو. ہر آدمی کا خواب ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. سوئٹزرلینڈ میں اگر آپ کو ابھی گھر مل جائے, 1 منٹ بھی انڈا موڑ پہ رہو گے؟ یار سوئٹزرلینڈ, یار سوئس بینک میں اکاؤنٹ اور نیشنلٹی مل جائے تو پھر آپ کہو گے اب جنت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جو لوگ سوئٹزرلینڈ کی جنت میں رہتے ہیں, آج سے چند سال پہلے اتنی زیادہ خودکشیاں کر کے مرتے تھے کہ گورنمنٹ نے پہلے کہا کہ بھئی یہ اللیگل ہے, خودکشیوں سے لوگوں کو روکو. لوگوں نے کہا جب اللیگل ہے تو مرنے کے بعد سزا ملے گی نا. کیا خیال ہے؟ یہ ایسی چیز ہے جس کو روکنا, قانون کے ذریعے روکنا ممکن نہیں ہے. ارے بھائی زیادہ زیادہ اس سزا پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھانسی. تو کہہ رہے میں تو مرنا ہی تو چاہ رہا ہوں میں. ارے دنیا میں سب سے بڑی سزا کیا سمجھی جاتی ہے؟ پھانسی. تو آپ زیادہ زیادہ یہ کر دو کہ جو خودکشی کرے گا اس کو پھانسی دے دی جائے گی, تو کہے گا فہو المرام. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہی تو مقصد ہے بھائی. تو کچھ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو سوئٹزرلینڈ نے عقل مندی کی, انہوں نے بولا یار اتنے لوگ مر رہے ہیں تو مرتے ہیں غلط طریقے سے نا. ادھر ادھر کوئی ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے, کوئی ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے. ٹرینوں کا سارا سیٹ اپ کیا ہو رہا ہے؟ برباد ہو رہا ہے ہمارا. ٹرینیں لیٹ نہیں ہوتی, وہ نیچے آ گیا, اس کی وجہ سے مسئلے. پھر ادھر پھر جو خودکشی نہیں کرتے وہ خودکشی والوں کو دیکھ کے ڈپریشن میں جاتے ہیں, ان کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. ادھر ادھر لاشیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, جن کو نہیں بھی ان کو موٹیویشن ملتی ہے, صبر کی توفیق نہیں ملتی ان کو. پھر کہتے ہیں جب فلاں مر سکتا ہے, اتنا نیک آدمی, تو میں مر گیا تو کیا ہو گیا؟ ان کے حساب سے جو بھی نیک. تبلیغ جماعت ایک دفعہ گئی, حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ. میں جب سوئٹزرلینڈ میں تھا تو مجھے وہاں یہ واقعہ سنایا. سوئٹزرلینڈ میں جب میں تھا نا, تو وہیں کے مقامی مسلمان نے مجھے یہ واقعہ سنایا جو میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہاں کئی سال پہلے حاجی عبدالوہاب صاحب آئے تھے, تبلیغ والوں نے بڑی محنتیں کی ہیں, کہاں نہیں ہے. تو حاجی عبدالوہاب صاحب کو پتہ چلا کہ 2 بندے ہیں. ہوا یہ ان کی خدمت میں 2 گورے لائے گئے. وہ گورے کیا تھے؟ وہ پورا ان کا پلان تھا کہ ہم نے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اجتماعی طور پہ مر جانا ہے. جوان لڑکے تھے, شراب کباب دولت سب کچھ. تو کسی نے ان کو بول دیا بھائی ادھر ٹرائی کر کے دیکھ لو, ایک بزرگ آئے ہوئے تو مرنے سے پہلے ایک یہ لائف اسٹائل بھی ہے. وہ آ گئے اور اللہ کا شکر ہے خودکشی سے بھی بچ گئے, نیک بنے, اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھی, پوری بات کرنی وغیرہ. میں نے مرزا غلام احمد قادیانی سے میری ملاقات کل کی طے ہو چکی ہے اور آپ ابھی وہ کر رہے ہو. تو وہ کہ تمیز سے آپ سب کو, فرعون سے, حامان سے, اور ابو جہل سے, اور نمرود سے, مرزا غلام احمد قادیانی سے, ان تمام لوگوں سے یہ واقعہ سنا ہے. میں نے کہا یار ایسی محبت اکثر 100% نہیں, اکثر مالداروں میں ہمیں نہیں ملتی, اکثر نہیں ملتی. پیسے کے مالداروں میں تو ایسے کیس آ رہے ہیں کہ شوہر کے پاس پیسہ گیا تو